اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کو آج کی اس کلاس میں جو 16A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کی ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس کلاس میں پچھلے اسباق سے چند سوالات ہیں۔ الفلاح کا معنی بتائیے۔ الفلاح اور نماز، کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، ABCD۔ جی الفلاح کا معنی کیا ہے؟ ڈی کامیابی۔ الصمد، الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے۔ ABCD۔ جی بے نیاز۔ الصمد بے نیاز۔ اجعلنی کے معنی بتائیے۔ بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے۔ ABCD۔ جی اجعلنی، نی بنا مجھے، نی کا مطلب مجھے۔ چلیں آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کے اسباق دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم نے جو کل امر و نہی شروع کیا تھا اس میں مزید جو ہے 4 افعال نصرہ، ذکرہ، عبدہ اور خلقہ جو ہے وہ اس سے بنائیں گے، اور اس طرح ہم تقریباً آج 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 1000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 38,500 بار سے زیادہ آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 40,000 تھا۔ تو آئیے سورت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکشیں کی، مثلا دولت کی، عورت کی، سرداری کی، تاکہ آپ دعوت سے رک جائیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام جو ہے پیشکشوں کو ٹھکرا دیا ہے، تو انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ چال چلی اور ایک نئی پیشکش کی کہ 1 سال تک مشرکین جو ہے صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ یہ اصل میں چال تھی آپ کو رستے سے ہٹانے کی ہے۔ تو اس صورت میں اس کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ اور ایمان کا معاملہ ہے جس میں کوئی مسلط نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے کل کے جو ہے آپ کو اس کا جواب دیا۔ تو اس صورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا رات کو سوتے وقت جو یہ سورت پڑھ کر سو گئے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو آئیے سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، قل کہہ دیجئے۔ یہ حکم امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، امر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قل کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یا ایہا الکافرون، یا اے، یہ جو ہے ندا کی آواز ہے، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں یا ایہا کافرون، یعنی اے کافرو، یعنی ان تمام مشرکین اور کافرین کو جنہوں نے وہ پیشکش کی تھی کہ 1 سال آپ جو ہے وہ بتوں کی عبادت ہمارے ساتھ کریں اور 1 سال ہم جو ہے صرف اللہ کی بات کریں۔ تو یہ پورے قرآن پاک میں واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافرون کہہ کر ان کو پکارا ہے، ورنہ جگہ جگہ جہاں بھی مخاطب کیا ہے تو الناس کا لفظ استعمال کیا ہے، انسان، تمام انسان۔
لیکن یہاں یہ واحد جگہ ہے الکافر. تو اس صورت کے اندر جو ہے ایک خوف ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف سے ایک بہت شدت کے ساتھ جو ہے ایک چیز کہی جا رہی ہے، یعنی آپ حکمن اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو مخاطب ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ قرآن میں کہیں بھی اس لفظ کو نہیں پاتے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کو. قل کہہ دیجئے، یہ تبلیغ کے لیے بہترین انداز ہے. یا ایوہا یہ 3 طرح آتا ہے. ایک آتا ہے یا جو ہے حرف ندا ہے، عام آتا ہے، نکرہ کیا. ایوہا یا ایوہا جب آتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. یا ایوہ النبیو کے، یعنی اگر یا تو صرف یا ایوہ آ جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ نبی کا صیغہ آتا ہے یا ایوہ النبیو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، تو پھر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اگلا کافرون جو ہے، جیسے یہ مثال دی ہے یا قوم، یعنی قوم، پوری قوم کو، انسان کو مخاطب جب کرتے ہیں تو یا کا لفظ. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں تو ایوہ النبی کہتے ہیں. اور اسی طرح کافروں کو جو ہے یہاں پہ جمع کے لیے جو ہے یا ایوہا، یا ہی جو ہے ایوہا کی جمع ہے، کافروں کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا. تو کافر جو ہے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتا ہے کافرون اور کافرین. کافر کوئی برا لفظ نہیں ہم دیکھیں گے، اس کے معنی ہے انکار کرنے والا. چونکہ ہم اس کو مسلم یا ماننے والے کے مقابل میں رکھتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو شاید برا سمجھتے ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی قرآن میں کہا ہے کہ باطل کا کفر انکار کرنے والے، یعنی مسلمان کیا ہیں؟ جو حق کے خلاف جو کچھ ہے اس کا انکار کرنے والے، گویا وہ بھی کافر ہیں. کس کے لیے؟ حق کے لیے مقابلے میں آنے والی ہر چیز کے لیے وہ انکار کرنے والے. تو آئیے اس کے جو ہے اسباق کو لیتے ہیں. کافر کے معنی جیسا میں نے بتایا، جو انکار کرے، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد حق کی سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے، وہ کافر ہے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہونا چاہیے کہ شرک سے بچتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت یعنی کفر اور باطل جو ہے اس سے انکار کرے. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا، کفر کا جو ہے وہ کافر ہے. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. کافروں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے. تو آئیے کچھ سوال جواب ہیں اس آیت کے بارے میں. سورۃ الکافرون کی تلاوت سے برات کا اعلان ہے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. برے خواب، برے خیالات، بری عادتوں، شرک. ABCD. جی، ایک سے زائد جواب ممکن ہے. کیا جواب ہوں گے؟ شرک سے. برے خیالات اور شرک. اصل میں یہ جو ہے برات ہے شرک سے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ نے کہا صحابہ کو کہ یہ پڑھا کرو، جو اسے پڑھے گا وہ شرک سے بری ہوگا. اسی طرح برے خیالات بھی جو ہیں اس سے بھی چھٹکارا ملے گا. تو آئیے گہرے احساس تصور کے ساتھ کل یا ایھا الکافرون کا ورد کریں کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اور کتنی دفعہ میں اپنی آنا، خواہش اور کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. پلان بنائیے، استغفار کیجئے اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، اور خود کو جو ہے وہ ان پہ عمل کرنے کا، تبلیغ کرنے کا. انا اور کو ماننے کے نقصانات پہ بتانے کا. تو چلیے آگے چلنے سے کون کا جی
اس तशहुद का आप कर दीजिए, आपने اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون قل کہہ دیجئے اے یا ایھا الکافرون اے کافروں. جزاک اللہ خیر. اس کے کل سوال جواب ہیں. اے کا ترجمہ کیجئے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے. یا ایھا نام ABCD. یا ABC تینوں ہی آئیں گے. ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کے معنی یا ایھا اور ایھا تینوں جو ہے اس کا ترجمہ ایک ہی ہے اے. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا. ABCD. جی BD. AB. یا قوم، یا ایھا الناس. عام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے عام طور پہ یہی لفظ استعمال میں آتے ہیں. اگلی آیت مبارک ہے لا اعبد ما تعبدون. لا کے معنی ہوتا ہے نہیں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ما اس کی یعنی جس کی. تعبدون آپ عبادت کرتے ہیں. تعبدون جمع کا صیغہ ہے. یہ بتائیے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ عبادت کرتے ہیں. مضارع ہے تو ہاں واحد ہے یا جمع ہے؟ عبادت کرتے ہیں. تعبدون جمع ہے. جمع ہے. کیسے پتہ چلا یہ مضارع اور یہ کیسے پتہ چلا کہ جمع ہے؟ شروع میں اس کے تا آ رہا ہے جس کی وجہ سے مضارع کا پتہ چلا ہے، اور تعبدون کا مطلب ہوتا ہے تم سب عبادت کرتے ہو، تو جمع کا صیغہ ہے یہ. نہیں دیکھیں ہر سبق میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اسم یہ ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے. جمع کے صیغے میں آخر میں واو نون یا نون الف تا آتے ہیں، لیکن اس میں واو نون صاف پہچاننا چاہ رہا ہے. یہ علامت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے جمع. یہ نہیں کہ ترجمہ بتا رہا ہے، ترجمے پہ ہم نے نہیں چلنا، ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ چلنا ہے. تا آپ نے پہچانا کہا یہ مضارع، یس علامت مضارع آپ کو بتائے گی. یہ چار ہوتی ہیں یا تا حمزہ اور نون. ٹھیک. پھر آپ کو جمع یا اسم کی پہچان جب ہم بتاتے ہیں اس میں کہتے ہیں الف لام آتا ہے یا تنوین آتی ہے یا آخر میں واو نون یا نون الف تا. تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ واو نون آ رہا ہے. تو یہ واو نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. جی صحیح. چلیے آگے چلتے ہیں. ایاک نعبدو. ایاک نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. عابد کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی جائے. عابد فاعل ہے عبادت کرنے والا، اور معبود مفعول حالت ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے. بول چال میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ما فی نہیں ہے. ماں کے ایک معنی نہیں کے ہوتے ہیں اور فی معنی ہے. فی کے ایک معنی ہم نے پڑھے تھے میں، جیسے فی المسجد مسجد میں، فی الکتاب کتاب میں، فی البیت گھر میں. لیکن فی کے ایک معنی ہے بھی ہے. تو لہذا اس میں جو ہے دیکھیں اس آیت مبارکہ میں لا اعبد ما تعبدون، یہ اگلی آیت ہے لا نہیں اعبد میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یہاں پہ صرف ایک ما کا اضافہ ہوا ہے، باقی الفاظ یہ پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں. لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تو ما کے دو معنی ہوتے ہیں کیا اور جو یا جس کی، اور ایک تیسرا معنی ہوتا ہے نہیں کے. جب ہم ماضی میں جب وہ مکالمے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ما جعلت میں نے نہیں بنایا، اس نے نہیں بنایا. ما جعلت میں نے نہیں بنایا. وہاں یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ما کے یہ معنی ہو گئے کیا، جو یا جس کی، اور نہیں. تو یہ یاد رکھیے. اعبدو جو ہے یہ مضارع کے فعل کے ٹیبل سے آیا ہے. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. تو یہ دیکھیں یہ اعبدو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ آیا ہے، اور تعبدون جو ہے یہ تفعلون کے وزن پہ آیا ہے. تو یہ اس سے آئے یعنی یہ مضارع کے ہیں دونوں سے، اعبدو اور تعبدون یہ دونوں
मुदारे के टेबल से। तो आइए देखते हैं इबादत के क्या मायने। इबादत के 3 मायने हैं, मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और प्रस्तुत करना, इताअत और फर्मा बरदारी, गुलामी, ये तीनों मायनों में ये इबादत जो है सिर्फ अल्लाह का हक है और अल्लाह ही को जो है वो आदमी जो है ये इबादत करता है। इसके अलावा अगर कोई इन तीनों में से किसी चीज को गैर अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है तो वो शिर्क है। अकीदे के मामले में कोई मसलत नहीं है, यानी वो किसी से अल्लाह की ज़ात में कि वो ना किसी का बेटा है ना बाप है, अल्लाह की सिफात में कि वही सबकी सुनने वाला देखने वाला है, कामिल है अपनी सिफात में, अल्लाह के हुकूक के उसी को पूजा किया जाए, उसी की इबादत की जाए और अल्लाह के इख्तियारात यानी कानून देने का इख्तियार, हुक्म देने का इख्तियार अल्लाह को है और जो हुक्म उसने दे दिया उसको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं खत्म कर सकता। अकीदे के मामले में ये 4 चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात, हुकूक और इख्तियारात में उसका कोई शरीक नहीं है, वो इन सब में जो है अकेला है और उसके बराबर का भी नहीं है। यानी किसी को ये समझना जैसे अल्लाह की ज़ात है या सिफात है, हुकूक है, इख्तियारात है दूसरे के पास है, ये भी जो है आपको ईमान की हालत से निकाल देता है। आइए इस आयत मुबारका के असबाक देखते हैं। आज इस्लाम के दुश्मन जो है इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान परेशान हैं, खासकर इख्तियारात वाले अकीदे को पूरे ईमान और यकीन के साथ और इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जरा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आयत पढ़िए, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता या करती जिसकी तुम इबादत करते हो। तो चलिए आगे चलने से पहले आप में से कोई एक बार इस आयत मुबारक का तर्जुमा कर दे। जी, कौन करना चाहेगा? चलिए ब्रदर मुस्तफा आप कर दीजिए। ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, माँ जिसकी ताबुदून तुम इबादत करते हो। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। आइए इसके सवाल जवाब देखते हैं। आबुदू का मायने बताइए। इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ जिसकी इबादत की गई, इबादत करने वाला ABCD। जी, मैं इबादत करता हूँ। मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ। माँ के मायने है एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए, नहीं, जो, या, हाँ। ABCD। ABC। नहीं, ABC। ये तीनों मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि माँ के एक मायने नहीं के भी है, एक जो और एक सवाल के तौर पर क्या। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है अल्लाह की और दूसरे माबूदों की इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे लेकिन उसके अहकामात को न माने, सिर्फ मस्जिद में अल्लाह की इबादत करे। ABCD। बी। आइए अभी आयत मुबारक लेते हैं। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वा के मैंने और, ला नहीं, अंतुम तुम, ये हुआ हम वाला जो टेबल है उससे अंतुम आया, और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले वो, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता। ये देखिए पिछली आयत में ये कहा था मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यहाँ का ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। मतलब कहने का ये था, आप सल्लल्लाहु ने कहा ये जो तुम कहते हो कि तुम जो अल्लाह की इबादत 1 साल करोगे और मैं 1 साल तुम्हारे बुतों की, तो साफ सुन लो, मैं ना तुम्हारे बुतों की इबादत करूंगा और मुझे ये भी पता है तुमने जो है अल्लाह की इबादत नहीं करनी है जिसकी मैं करता हूँ। ये तुम सिर्फ एक चकमा दे रहे हो, एक जो है वो चाल चल रही। वला अंतुम, वाक़ मैंने और, ला नहीं, अंतुम तुम सब। आबिद, ये अगेन पहले पीछे भी हमने देखा था, आबिद इबादत करने वाला, इसकी जमा होता है आबिदूना या आबिदीना। और माँ के मैंने हमने 3 देखे, क्या, जो, जिस, और नहीं। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ये यफ़अलू पे टेबल के वजन पे अफ़अलू के ऊपर है। तो आइए गहरे एहसास तसव्वुर के साथ जो है हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है इन तमाम जो है चीज़ों से बचाए जो शिर्क और जो है कुफर के हद में ले जाती है। तो आइए इस आयत मुबारका के असबाक देखते हैं।
یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت جو ہے وہ مقبول ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ شرک کا ایک ذرا بھی اس کی عبادت میں شامل ہو. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے اور وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو قبول نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے جیسا آج کل بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے کر دیا جائے کہ جی ہر کوئی اپنے اپنے عبادت کر رہا اور ایک ہی عبادت گاہ بنائی. یہ آج کل وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ایسی عبادت گاہیں بننی شروع ہو گئی ہیں, بنا دی گئی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں کہ اس میں تمام مذاہب کے جو ہے عبادت گاہوں کے حصے بنا دیے, مثلاً یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے. یعنی جو کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے ان سب کا جو ہے وہ اکٹھا ایک ہی مرکز انہوں نے بنا دیا ہے. یہ دبئی میں آج کل ایسی چیزیں بن رہی ہیں یا اور کئی جگہوں پہ شروع ہو گئی ہیں. تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ روز اول سے ہی جو ہے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا کسی اور مذہب کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو ہے مشترکہ پروگرام نہیں ہو سکتا. ہماری جو عبادت ہے اور اس کا طریقہ ان سب سے منفرد اور جو ہے وہ مختلف ہے. ہم اپنی عبادت جو ہے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, ان کی عبادت کا ان کے ساتھ مل. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. عابدون کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے, عبادت کرنے والا, عبادت کرنا, عبادت کرنے والے, ABCD. عابدون عبادت کرنے والے. ڈی عبادت کرنے والے. عبادت کرنے. اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, وَلَا اور نہ, آنا میں, عابدٌ عبادت کرنے والا ہوں, ماں جس کی, عبدتم تم عبادت کرتے ہو یا کی ہے, یعنی جس کی تم نے عبادت کی. عبدتم ماضی کا صیغہ ہے تو تم نے عبادت کی جس کی, میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. عابد دو پیش آ رہا ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے, اسم. تو یہ جو اسم اور فعل کی علامتیں ہیں ان کو یاد رکھیں تو اس سے آپ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ولا انا اور نہ میں, عابد یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا واحد عابد ہے, عابدون اور عابدین اس کی جمع ہے. ماں کے معنی ہم دیکھ کر آئے رہے ہیں. فالتو جو ہے یہ وہی فعلا کے ٹیبل سے آ رہا ہے, فعلتو, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتو, یہ وہاں سے آ رہا ہے. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہوئے جو ہے یہ دیکھیں کہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں یا انہوں نے کی ہے کافروں نے, ہم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اور اس کے اسباب دیکھتے ہیں. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی, نہ اب لا اعبد اور نہ مستقبل میں ولا نعبد, یعنی یہ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے اس صورت میں. نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون, نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سختی سے جو انکار کرا دیا کہ نہ تو ہم ابھی کریں گے, نہ کرنے والے تھے, نہ آنے والے زمانے میں کریں گے. تو چلیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک بار کر لیتے ہیں. جی کون اس کی سعادت حاصل کرے گا ترجمے کی؟ جی سسٹر ناہید آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گی؟ کیجیے, یہ بھی سعادت ہوتی ہے. ولا آنا اور نہ میں, عابدم عبادت کرنے والا ہوں, سنگل مطلب واحد ہے, اور ماں جس کی عبدتم تم سب نے عبادت کی. جزاک اللہ خیر سسٹر. چلیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, وَلَا أَنْتُمْ اور نہ ہی تم, عابدون عبادت کرنے والے ہو, ماں جس کی, عابدو میں عبادت کرتا ہوں. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ عبادت نہیں کرنے والے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آیت جو ہے ایک مکالمہ ہے جو کافروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں. کیا بتا دیں؟ یہ بتا دیں کہ اے کافروں, میں تمہاری جو ہے بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا, اور نہ ہی تم جو ہے میرے جو ہے معبود کی عبادت کرنے والے ہو, ہمیں پتہ ہے. اس لیے نہ میں نے پہلے کبھی جو ہے تمہارے بتوں کی
عبادت کی نہ اب کروں گا اور نہ کرنے والا ہوں. تو یہ جو ہے تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. لکم یہ دو حروف ہیں، لا اور کم. لا کے معنی ہے لیے، کم تمہارے. جیسے ہم نے اس کا ٹیبل پڑھا تھا لہو لہم لکا، یہ لکم اس سے آیا. دینکم دینو کم یہ بھی وہیں سے ہے. دینو دینوہم دینو کا دینی دینکم ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تمہارا دین. ولیہ ہاں یہ لفظ جو ہے ایک ہے، اس پہ غور کی توجہ کی ضرورت ہے. پہلے تو اس کے حصے بتائیے کہ کتنے حصے ولیہ کے، ٹکڑے کیجئے. ولیہ 1 2 3 4 5 کتنے ٹکڑے؟ 3 3 ہے. کون کون سے؟ واو اور یا میرے اور لیے. وا لی اور یا، اور وا کے معنی اور، لی کے معنی جو ہے لیے، یا کے معنی میرے، یعنی اور میرے لیے. دینی یہ دیکھیں دینی جو ہے اس کا ترجمہ اس نے لکھا ہے میرا دین. یہ کیسے یہاں پہ یا متکلم تو نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ تو چلے ولی یا میں یا نظر آ رہی، یہاں پہ تو یا نظر نہیں آ رہی، تو میرا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ کوئی اندازہ ہے؟ جی مصطفیٰ آپ. آیت ختم ہو رہی ہے اس لیے، اور زیر لگا ہوا ہے نیچے. زیر کی وجہ نہیں ہے، اصل میں یہ تھا دینی. دینی کی یا جو ہے وہ اختتام ہونے کی، چونکہ آخری لفظ کا تلفظ جو ہے وہ اس کا ادائیگی کا رک جاتا ہے، تو یہ دینی جو ہے وہ زیر جو ہے وہ یا کی علامت رہ گئی یہاں پہ. یہ لفظ اصل میں دینی، ٹھیک ہے. جیسے دینوں ہوں دینوں ہوں، دینوں کا دینی یہ لفظ ہے نا، دینوں کا دینی یہ وہی لفظ ہے دینی. لیکن یا متکلم ہٹ گیا اور یا کی جگہ جو ہے زیر ہے، تو یہ اصل میں 2 لفظ ہیں دین. یہ یا جو ہے وہ اس میں دینی والا لفظ کا وہ موجود ہے. دیکھیں یہ ٹیبل بھی آ گیا. دیکھیں لہو لہم لکا لی، یہ یہاں پہ یہ لی کو اس سے زائد کیا. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ اور مطلب اسباق دیکھتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، جیسا کہ آج کل یہ بڑا شد و مت سے جو ہے انڈیا اور یہ کچھ حصوں میں کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی سارے مذاہب ایک ہیں، سارے مل کر بیٹھ گئے، ساروں کے جو ہے لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے گروپ بنا دیے اور ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کی فیور کرتے ہوئے وہ جو ہے ایک پرچیز ایک نیا دین بنانا ہے. یہ آج کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. دین اکبری جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، ماضی میں بھی ایک نیا دین ایجاد ہو گیا تھا جس میں سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک نیا دین کہ ہر مذہب کی چیزیں جو ہے شامل کر کے جو کرنا چاہے جو نہ کرنا چاہے وہ دین اکبری بنا دیا. اسی طرح کی ایک چیز آج کل چل پڑی ہے. نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں، یہ صرف مسلط یعنی کمپرومائز کی جو ہے پیشکش کے جواب میں ہے. وہ جو کافروں نے ایک پیشکش کی تھی کہ 1 سال آپ جو ہے ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کریں. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ حسب معمول کوئی ساتھی کر دیں. جی کون اس کا جو ہے وہ شرف حاصل کرنا چاہے گا؟ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو متنازع بنا دیا گیا ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تم اپنا کام کرو ہم اپنا کر رہے ہیں، یعنی جو تمہارا دین ہے تم اس پہ چلتے رہو، ہمارا دین ہے ہم اس پہ چلتے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اپنے دین پہ چلیں گے لیکن جو دوسروں کا دین ہے اس میں مداخلت نہ کریں، لیکن تبلیغ بھی کریں. تبلیغ آپ نہیں روکیں گے کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا تمہارے لیے اور ان کا ان کے لیے، تو لہٰذا تم بس اپنے دین پہ عمل کرتے ہو. نہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے بلغو، پہنچاؤ، تبلیغ کرو اور اسے جو ہے اچھے طریقے سے تبلیغ کرو. تو سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال ہوا. یہ دیکھیں
فعل ماضی ابد تم کا استعمال جو ہے اس سے ہمیں فعل ماضی پتہ چلا. فعل مضارع اعبد اور تعبدون حمزہ اور تا علامت مضارع آئی ہیں. فاعل کافرون عابد اور عابدون یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے فاعل کیا ہوتا ہے. اور ضمائر آنا انتم لکم لیا یہ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو ان کو ہم پہچان سکتے ہیں. دیکھیں فعل ضمائر فاعل مضارع ماضی ہر چیز اس کے اندر آ گئی. اور ایک چیز جو یہاں اس نے نہیں بتائی وہ میں بتا دیتا ہوں, اس میں امر بھی آ گیا. کل جو شروع ہوا ہے کل وہ تھا امر بھی آ گیا. تین زمانے ہوتے ہیں ماضی مضارع اور امر. اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں زمانوں کا استعمال کیا. تو اس کو سورہ کافرون کو پڑھنے یا یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے, آئیے اسے دیکھتے ہیں. ویسے تو لوگ اسے سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے, لیکن اس کو اگر اس طریقے سے یاد کریں تو یہ بہت اچھا طریقے سے یاد. پہلا ہے خطاب ہے, شروع میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون, یعنی کافروں کو خطاب کر رہے ہیں. ایک تو یہ پوری آیت اس سے یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خطاب کیا کر رہے ہیں. پھر آج کی بات یعنی موجودہ وقت کی کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کر رہا یا کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو. اور اسی میں ولا انتم عابدون ما اعبد یہ بھی جو ہے مضارع کا صیغہ ہے. اور نہ ہی میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے وہ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اس صورت کو علیحدہ اور اس آیت کو علیحدہ اور یہ دو آیتوں کو ملا کے یہ مضارع کے آج کی بات خطاب آج کی بات. پھر کل کی بات کی ولا انا عبدت ما عبدتم, اور نہ ہی میں نے جو ہے اس کی عبادت کرنی ہے جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی. تو یہ تین حصوں میں اگر اس کو اس طرح کر کے یاد کیا جائے, خطاب آج کی بات یعنی مضارع کے یہ دو جو ہے وہ آیتیں, اور کل کی یعنی آنے والے وقت کی جو ہے یا ماضی کی یعنی کل گزرے ہوئے ماضی کی جو ہے دو آیتیں, اس ترتیب سے یاد کرنے سے یہ یاد ہو جاتی ہے. اور آخری بات لکم دینکم ولی دین, شروع میں خطاب آخری بات, یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اور آج کی بات اور کل کی بات جو ہے وہ ماضی اور مضارع کے حساب سے یاد کرنے میں مدد ہوتی ہے. آئیے اس کے سوال جو آپ دیکھتے ہیں. دینکم کا ترجمہ کیجئے, تمہارا دین, ہمارا دین, میرا دین, اس کا دین, ABCD. تم جمع کا آیا لکم دینکم ولی دین کا پیغام ہے اسلام کی تبلیغ مت کرو. سارے مذاہب برابر ہیں, عقیدہ کے معاملے میں کوئی مساوات نہیں, اپنے آپ کی فکر کریں. ABCD جی. لکم دینکم ولی دین, دو ضمائر آگے ہیں, ایک جمع کا ایک واحد کا. عقیدے کے معاملے میں کوئی مساوات نہیں. سورۃ کافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کرے. بتوں کی عبادت نہیں کی, بتوں کی عبادت نہیں کرے گا, بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے, توحید کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتی. ABCD جی. کیا ممکن ہے؟ سارے جواب ہیں اس صورت میں. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر اس صورت مبارکہ کے بارے میں کوئی ایک آدھ سوال ہے تو وہ کر لیں, نہیں تو ورنہ پھر اگلے حصے پہ چلیں. آج وقت کچھ زیادہ ہی لگ گیا ہمارا غالباً. چلیں اگلے حصے پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آج کے گرامر کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. فعل امر و نہی کل ہم نے شروع کیا تھا, اس کے مزید چار جو ہے وہ افعال نصرہ, ذکرہ, عبدہ اور خلقہ سے ہم بنائیں گے. انصر, اذکر, اعبد, اخلق. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے. لیکن حسب معمول پہلے ہم TPI کو لیں گے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. وہ کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. اس کا مطلب ہے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ملائیں اور اس دونوں مل کے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں. اگر کوئی ساتھی نہ ملے تو آپ بے شک جو ہے دیوار یا شیشوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور یہ سمجھے وہ کوئی ایک ساتھی ہے. الفاظ کے یہ تین کلموں کی قسمیں جو ہے اسم ہم نے دیکھ لیا, فعل, حرف, اس سے خوبی واقف ہو گئے. فعل ہم نے دیکھا عربی میں تین حروف سے مل کے بنتے ہیں,
فاعن لام فاتحہ فانون صاد یا جو ہے دعات رابع وغیرہ. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی وہ جو کہ گزر گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، فعل امر حکم دینا یا گزارش، یہ بھی ہم نے کل شروع کر دیا تھا. تو الحمدللہ ہم تینوں جو ہے فعل کی اقسام سے واقف ہو چکے ہیں اور اس کو جان گئے ہیں. امر و نہی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ثلاثی مجرد کے ذریعے فعل امر نہیں بناتے، یعنی جیسے یہ فعل عین لام ہے فاعلا، اسی سے امر بنے. کیسے بنے گا آئیے دیکھیں. امر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا. مثلا جو ہم سے چھوٹا ہے اسے تو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ کرو، لیکن جب وہی کام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کرو تو ہم اللہ کو حکم نہیں دے سکتے. ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ کام کر. تو یہ امر کے اندر یاد رکھیے دونوں معنی ہوتے ہیں، حکم یا درخواست. کس سے حکم ہوگا اور کس سے درخواست کی جائے گی یہ آپ کو واضح ہوگا. نہیں کہ معنی ہے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست. جیسے ہم اگر اللہ سے کوئی کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ میاں کر یا اللہ میاں ہمیں بیماری سے بچا، ہمیں بیمار مت کر، تو وہ درخواست ہوگی، وہ امر نہیں ہوگا. تو آئیے اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہے فعلا، اس کے معنی ہم نے دیکھا تھا اس نے کیا. اس کا ٹیبل تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پھر اس کا ہم نے مضارع دیکھا یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعل. پھر ہم نے اس کے امر و نہی بھی دیکھ لیے. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے جس پہ ہم نے جو ہے ماضی مضارع امر و نہی کی جو ہے وہ سیکھی اور ان کو جو ہے پکا کیا. یہ آپ کا بنیادی ٹیبل ہے، یہ آپ کو پانی کی طرح آنا چاہیے، کیونکہ اسی ٹیبل کو سامنے رکھ کے جو ہے باقی جو ہے وہ افعال کی جو ہے وہ گردان کی جاتی ہے. تو آئیے ہم فعل امر و نہی میں آج فعلا پہ دیکھیں. فعلا پہ کیا تھا؟ افعل، کر، افعلو، کرو، لا تفعل، مت کر، لا تفعلو، مت کرو. آپ میں سے کوئی ایک بار اسے دہرا دیں تاکہ پھر ہم آگے اگلے جو ہے افعال اس پہ بنائیں. جی کون دہرانا چاہے گا؟ چلیں جی شگفتہ آپ نے جو انمیوٹ کر لیا، آپ کر دیجئے. جی افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ خیر. چلیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اور ٹیبل آ گیا فتحہ. ماضی میں ہم نے پڑھا تھا فتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو فتح آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب. اس کا مضارع بھی ہم نے دیکھا تھا، کیا تھا؟ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. اور اس کا امر کیا آئے گا؟ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. آپ میں سے کون ہے جو اس پورے ٹیبل کو جو ہے دہرا دے ایک دفعہ؟ یس ہینڈ ریز کیجئے. کون کرانا چاہتا ہے یہ ٹیبل فتح کا؟ چلیں جی شگفتہ آپ ہی جو ہے نا میرے خیال میں دہرائی کے لیے کہیں. چلیں دہرا دیجئے سسٹر تاکہ ہم آگے چل سکیں. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اس کے بعد افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آئیے اب جو ہے ہم اس کے اگلا جو ہے وہ ٹیبل دیکھتے ہیں. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتح یہ ہم کر چکے ہیں. تو پچھلے اسباق سے کچھ سوالات تھے. ضرب لکم مثلا کا ترجمہ کیجئے. وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، وہ مثالیں بیان کر رہا ہے تمہارے لیے، وہ مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے، اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے، اے بی سی ڈی. جی
दरबा लकुम मसलन, हाँ उसने मिसाल बयान की तुम्हारे लिए। डी। गुड। हल अलम तुम कि क्या मायने है, क्या तुम सब ने जाना, क्या तुम सब जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम सब करते हो, ABCD। अलम तुम जमा का सिगा जी। क्या तुम सब जानते हो? नहीं, जानना। देखिए अलम तो माजी की कोई लामत नहीं है, जाना तो क्या तुम सबने जाना, यानी ये माजी का सिगा है। माजा खलकू के मानी बताइए, वो सब क्या पैदा करते हैं, उन सब ने क्या पैदा किया, तुम सब ने क्या पैदा किया, तुम क्या पैदा करते हो, ABCD जी। मा खलकू बी। बी जी। जी। आज का सबक अब हम शुरू करते हैं। आज के सबक पे मजीद कुछ अफ़आल देखेंगे, उससे पहले हम फेल के 4 अहम नमूने देखते हैं। पहला क्या था, फतहा यफ्तहू इफ्तह। अब तक हम आपको फतह और यफ्तहू पढ़ाते हैं, अब आपको तीसरी हालत यानी इन अफ़आल के बाब को हम इस तरह दोहराते हैं, फतहा यफ्तहू इफ्तह। दूसरा क्या है, नसरा यनसुरु उनसुर। तीसरा क्या है, दरबा यदरिबु इद्रिब। चौथा क्या है वो मैं भूल गया, हाँ कौन बताएगा भाई, चौथा भूल गया, जल्दी से बताओ ताकि आगे दे। समिया। भाई पूरा बताओ ना, मैं तो भूल समिया से आगे क्या है, समिया यस्माउ यस इसमी। यही तो सीखना, देखने थे आपने सीखा क्या, समिया यस्माउ इस्म। ये बताया था कि बाप नसरा वाले में यहाँ पे पेश आएगा, बाकी जितने हैं फतह नसरा समिया इन सब के नीचे जेर आएगा इफ्ता इद्रिब इस्म। गौर करें, इद्रिब इफ्ता इस्मा तीनों जेर के साथ, सिर्फ एक है बाब नसरा जिसमें उनसुर। चलिए अब बाब नसरा की आज हैं चूंकि अफाल, पहला नसरा ही आ गया, नसरा से क्या होगा, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो जी। दोहराई से नाहिद, शिष्य नाहिद जो आप पहले दोहरा दीजिए। उनसुर मदद कर, उनसुरु तुम सब मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु तुम सब मत मदद करो। इसमें फर्क सिस्टर ऐसे करते हैं, वाहिद के लिए कर का इस्तेमाल करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, कर और करो से हमें जमा और वाहिद का पता चला। ला तुनसुर मत मदद कर, ला तुनसुरु मत मदद करो, यानी जब करो का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब जमा का तर्जमा है, और अगर कर का लफ्ज आ रहा है तो वो वाहिद को ले रहा है। तो ये इसमें थोड़ी सी याद करें इस्तेमाल करते हुए कि कहाँ। अब नसरा का टेबल आ गया, ये हमने माजी पढ़ा है, नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। मुदारे भी इसका पढ़ा था, मुझे याद पड़ रहा है, यनसुरु यनसुरुना तंसुरु तंसुरु तंसुरुना नंसुरु। और मुदारे ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसका क्या होता है, उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुर जी। पूरा टेबल कौन दोहराएगा जी। शुभता आपने पिछला दोहरा दिया, अभी किसी और को देखते हैं कि कोई और हिम्मत करे भाई। हाँ जी, पहले ब्रदर मुस्तफा आप हिम्मत करें इस दफा। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। फिर है यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। फिर है उनसुरु मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। बहुत अच्छा कराया ब्रदर आपने, सिर्फ एक चीज है वो मैं आपको नोट करा दूं ताकि अभी से आप पक्का कर ले। उनसुर उनसुर यहाँ पे जो है ये जज़म आता है, इसको फर्क करने के लिए
کہ یہ ینصرو اور تنصرو والوں سے فرق کرنے کے لیے یہ کیا ہو جاتا ہے، جب ہم امر بناتے ہیں تو آخری لفظ کو ساکن کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں. تو انصرو، اگر آپ کہیں گے انصرو تو یہ انصرو جو ہے یہ یہاں یہ جو ماضی والا صیغہ ہے نا، یہاں کہیں جا کے جو ہے اس کے ساتھ اٹک جاتا ہے ترجمہ. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ امر نہی جو ہے اس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. انصر. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کے سوال جواب ہیں. انصر تو کیا جواب ہوگا؟ یس انصر، جواب دیجئے. انصر. انصرو. انصرو وہ ماضی کا صیغہ ہم لا رہے ہیں، میں کروں گا یا میں نے کیا، میں کرتا ہوں، مضارع ہے نا. انصرو. انصر تو یہ تو امر ہے، تو جواب میں کیا کہے گا؟ میں کرتا ہوں یا میں کروں گا. تو آئے گا ماضی یا یہ مضارع کا جائے گا انصرو. یہاں پہ وہ آئے گا وہ جو وہاں پہ دہرا رہے تھے نظر کہ جو ہے انصرو، یہ یہاں جواب میں آئے گا انصرو. اچھا اگلا چیز ہے جمع کا لیتے ہیں. انصرو، اب اس کا کیا جواب بنے گا؟ ننصرو. ننصرو یعنی ہم یہ جو ہے ماضی کا صیغہ یا جو ہے مضارع کا لاتے ہیں. ننصرو میں کرتا ہوں یا ہم کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ جو ہے اس کے سوال جواب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اب انصر زید، زید کا لفظ یاد آ گیا. انصر زید، مدد کر زید کی. یہ ڈبل یہ اس کو کھلی حالت میں لا رہا ہے. کیا کہ مدد کر زید کی. کیا جواب ہوگا؟ انصر زید. انصرو زید. انصرو زید یعنی میں مدد کروں گا زید کی، کیونکہ واحد ہے تو واحد میں جواب گے انصر زید. اور جمع کا صیغہ اگر آ جائے انصرو زید، مدد کرو زید، ننصرو زید، ہم سب مدد کریں گے زید. یہ مکالمہ اس طرح ہوتا ہے اس کا. انصر کا جواب ہوگا انصر، انصرو جواب ہوگا ننصر. انصر زید، انصرو زید، انصرو زید، ننصرو زید. آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. فانصرنا کا ترجمہ کیجئے. بس مدد فرما ہماری اور مدد فرما میری اور مدد فرما ہماری، بس مدد فرما میری. یہ بھی تھی دی جی انصر دینکا. انصر دینکا جواب ہوگا انصر دینکا، ننصر دینکا، تنصر دینکا، انصر دینی. اے بی سی ڈی. انصر آیا ہے تو جواب اس کے حساب سے بنے گا انصر دینی. انصرو دینی. انصر دینی. آئیے ذکرہ کا جو ہے ٹیبل لیتے ہیں فعلہ کے وزن پہ. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکر مت ذکر کرو. جی اس کو ایک بار دوہرا دیجئے. چلیں نہیں آپ دوہرا دیجئے. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. چلیں اس کا ٹیبل بھی لیتے ہیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. چلیں پورا ٹیبل آپ میں سے کوئی ایک بار دوہرا دے. چلیں جی کون ہمت کرے گا؟ ہاں جی کلاس میں ویسے بھی اسٹرینتھ بھی کم ہے اور بندے بھی کم ہے جو. چلیں جی اسی طرح خوشی آپ کرائیں. ذکرہ کا یہ پورا ٹیبل دیا ہے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا.
यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, उज़कुर मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र करो, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। आपने अच्छा कराया टेबल, लेकिन ये मुदारे में उज़कुर नहीं है, अज़कुरू है लफ्ज़, ये इसको इस्लाह कर लीजिएगा। चलिए जी, आइए आगे इसके सवाल जवाब है। उज़कुर क्या जवाब होगा? उज़कुर अस्कुरु अज़कुरु अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा। उज़कुरु जब का सिगा आ गया, नज़कुरु नज़कुरु है जिक्र करते हैं या करेंगे। उज़कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र कर, अब क्या जवाब होगा? अज़कुरुल्लाह अज़कुरुल्लाह, वही उज़कुर का जवाब अज़कुर है, वही अज़कुर आ गया, सिर्फ अल्लाह का लफ्ज़ का इजाफा हो गया। अज़कुरुल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ। उज़कुरुल्लाह अब क्या होगा? नज़कुरुल्लाह यानी हम जो है अल्लाह का जिक्र करेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि उज़कुर का जवाब अज़कुर होता है, उज़कुर का जवाब नज़कुर होता है। आगे चाहे आप कोई भी लफ्ज़ लगाएं, खैर मिला दें, ज़ैद मिला दें, किताब मिला दें, कुरान मिला दें, कोई भी चीज़ आप ले आए तो वो उसका जो है तर्जुमा से इजाफा हो जाता है। आइए इसके सवाल जवाब देते हैं। वज़कुरू का तर्जुमा कीजिए, और याद करो, और याद कर, और याद कर, याद करो ABCD जी और याद कर जी। हाँ जी। उज़कुरुल्लाह का जवाब दीजिए। सौफा ज़करतुल्लाह, सौफा ज़करनुल्लाह, सौफा अज़कुरुल्लाह, सौफा नज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह। सौफा नज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह कैसे आएगा? अच्छा जमा का है तो इसलिए नज़कुरुल्लाह। उज़कुर रब्बका, सौफा अज़कुरु रब्बना, सौफा नज़कुरु रब्बी, सौफा अज़कुरु रब्बी, सौफा नज़कुरु रब्बना। सौफा अज़कुर रब्बी। उज़कुर का जवाब अज़कुर आएगा। तो अज़कुर देखे इसमें दो जगह है, एक तो ये आया अज़कुरु रब्बना, ये है जब अज़कुर होगा तो वो रब्बी हो जाएगा उसके लिए, तो इसलिए ये सीट चाहिए। उज़कुरूनी का तर्जुमा के याद कर, याद कर मुझे, याद कर हमें, याद कर उसे ABCD याद कर मुझे। अगला टेबल आ गया। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। आइए इसका टेबल देखते हैं। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तू आप सब ने इबादत की, अबतना हम सब ने इबादत की। आपने गौर नहीं किया, मैं दोबारा दोहराता हूँ इसको बड़ी वजह से, देखिए इसमें बड़ी अहम बात है। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तू, अबदना, ये जो तीन सीढ़े हैं, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, इनमें दाल की आवाज ही नहीं आ रही है। फिर गौर से सुनो। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तू, ये जो जज़म है, इसके बाद जब शद आ जाती है तो ये जज़म वाला हरफ जो है इसकी आवाज नहीं रहती, ये जो है ये डायरेक्ट जाकर ते के साथ मिल जाता है। अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, और ये देखिए अबदना में वापस दाल आ गया, क्यों? यहाँ शद नहीं है तो इसलिए हम अबद, और शुरू में भी ये देखें अबदू, अबदा, दाल की आवाज आ रही थी। तो ये थोड़ी सी याद कीजिए और इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिए कि अबदा का टेबल जब आप कराते हैं, अबदा, अबदू, अबद होगा, अबद नहीं आएगा, दाल की आवाज नहीं निकालनी, अबद तू नहीं होगा, अबस्ता होगा, अबद नहीं होगा, दाल की आवाज नहीं निकालनी, अबद। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। चले जी, आगे चलने से पहले कोई एक साथी जल्दी से दोहरा दे इसे। जी कौन दोहराना चाहेगा? हाँ ब्रदर नईम, ब्रदर नईम सदीक, चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रदर जी, आबादा, आबादा उसने इबादत की, आबादू
उन सब ने इबादत की। अबत्ता आपने इबादत की, अबद तुम मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की। या अबुदू वो या अबुदू आप इबादत करते हैं, या अबुदूना आप सब या अबुदू वो इबादत करता है, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप सब आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। आबुदू इबादत कर, आबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत करें। ब्रदर वो हमारे एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, मैंने भी उनको कई दफा सुना और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर है इसका भी ग्रामर का ना, और वो टोरंटो में होती है, और वो आसिफ उनका नाम है, ब्रदर आसिफ। वो कहता है जब कोई स्टूडेंट कोई चीज गलत पढ़ता है ना तो मुझे हार्ट अटैक कहता है मेरा दिल कमजोर है, मुझे सदमा पहुंचता है दिल पे, मुझे लगता है हार्ट अटैक हो जाए। तो इसी तरह जब कोई ऐसी गलती करता है तो मुझे भी वो उस वाली कैफियत आने लगती है कि ये क्या हो गया। तो ये मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तू, अबदना, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, ताबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, उबुद, उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, उबुद, उबुदू। पेश ये आवाज है। चलिए अगला टेबल लेते हैं, बल्कि सवाल जवाब है। उबुद, हाँ जी, उबुद, उबुद, क्या जवाब होगा इसका? आबुदू, उबुद का, और अगर लफ्ज लगा दे अल्लाह, उबुदुल्लाह, अब क्या जवाब होगा? आबुदुल्लाह, आबुदुल्लाह से अल्लाह का लफ्ज आपने उसके साथ इजाफा किया, देखें आपका जवाब बन गया। जमा का सीगा है उबुदु, तो क्या जवाब होगा? आबुदू, नाबुदु होगा, लेकिन अगर उसके साथ लफ्ज लगा दे, ये अल्लाह लगाया, उबुदुल्लाह, अब क्या जवाब होगा? आबुदुल्लाह। तो ये अभी आपके लिए मैंने इनको टुकड़े किया, वरना ये सालिम थे लिखे हुए जुमले। तो उबुदुल्लाह, आबुदु, उबुदुल्लाह, नाबुदु। उबुदु का तर्जुमा कीजिए, जमा का सीगा है, इबादत कर, उन सब ने इबादत की, उसने इबादत की, वो सब इबादत करते हैं, ABCD जी। जमा का सीगा है, इबादत करो, अमर जमा है। तर्जुमा कीजिए, मत इबादत करो, उबुद, ला ताबुदू, ला ताबुदू, उबुदू, ABCD। जमा का सीगा है, ला ताबुदू बी, ला ताबुदू, उबुदू रब्बकुम, उबुदू रब्बकुम, जमा के दोनों से, नाबुदू रब्बना, उबुदू रब्बी, उबुदू रब्बकुम, नाबुदू, ABCD। ए जी सही है। आखिरी टेबल है गालबन ये, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तुखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो, खलका, खलकु, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, तखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु, उखलुक, उखलुक, उखलुकु, ला तखलुक, ला तखलुक। सिर्फ इसका अमर नहीं, एक बार दोहरा दे, टाइम कम है इसलिए मैं चाहता हूँ बाकी चीजें किसी तरह कवर कर लें, जल्दी से इसका अमर नहीं कर दें। खालका उसने पैदा किया, खालकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतुम मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, तखलुकु हम सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर, चूंकि खलक पैदा करना तो अल्लाह का काम है, इसलिए इस पर हम अमर और नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सवाल जवाब लेते हैं। उखलुक का तर्जुमा कीजिए, मैंने पैदा किया तुम्हारे लिए, मैं पैदा करता हूँ, मैंने पैदा किया, हम पैदा करते हैं, ABCD। उखलुक, मैंने पैदा किया, मैंने पैदा किया, मैं पैदा करता हूँ, बी मैं पैदा किया नहीं, देखिए अखलुक हमला आ रहा है, इलामत मुदारे आ रहा है। ये देखिए जी, माजी के जो है आपके लिए मैंने इकट्ठे कर दिए। नसरा जमा क्या होगा? नसर,
ज़करा ज़करू, खलका खलकू, अबदा अबद, ये माजी के हो गए। नसरता नसरतू, ज़करता ज़करतू, खलकता खलकतू, अबदता अबदतू। तीसरे नसरतुम नसरना, ज़करतुम ज़करना, खलकतुम खलकना, अबदतुम, इसका क्या होगा? अबदना अबदना। ना लगाते जाए आपके बन जाए। अब आ जाए मुदारे, ये सारे टेबल थे माजी के। अब मुदारे कैसे बनेगा उसे भी देखते हैं। यंसुरू जब होगा यंसुरूना, यख्लुकूना, यज़कुरू यज़कुरूना, याबुदूना। सबके साथ वाव नून लगा के जमा बना रहे हैं ना। यंसुरू के साथ वाव नून लगाया, यंसुरू हो गया। खलाकू के साथ वाव नून लगाया, सबके लगाया। यंसुरू यज़कुरू, ये तरह। अगला देखिए, तंसुरू अंसुरू, अखलुकू अखलुकू, तस्कुरू अज़कुरू, ताबुदू, अब क्या आएगा? आबुदू आबुदू। सबके साथ हमजा लगाए जाए ना जवाब में। तंसुरू के जवाब में अंसुरू हो रहा है, तखलुक के अखलुकू हो रहा है, तस्कुरू के अज़कुरू हो रहा है, तो ताबुदू के आबुदू होगा। अच्छा अगला देखिए, तंसुरूना नंसुरू, तखलुकूना नखलुकू, तज़कुरूना नज़कुरू, ताबुदूना, अब क्या आएगा? नाबुदू नाबुदू। ठीक है, ये अब अमर की प्रैक्टिस है। उनसुर उनसुरू, इद्रिब इद्रिबू, इस्मा इस्मो, सबके साथ क्या है? सवाई ये नसरा के बाकी जेर आ रहे हैं। इलम इलम, कहीं का देखें, ला तंसुर ला तंसुरू, ला तद्रिब ला तद्रिबू, ला तस्मा ला तस्मू, ला तालमू। अब आज ये मश्क है, ये आपका मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये कल हमने शुरू किया था। आज देखते हैं नसरा क्या मतलब है? उसने मदद की। उसने मदद अगर की। का लगा दे, का के मैंने क्या होता है? आपकी आपका। और क्या बन जाएगा? नसर का, उसने मदद की तेरी। आपकी। अगर ये लफ्ज नसरू, इसके क्या मानी है? उन सब ने मदद की। वो सब मदद की तेरी, यानी उन सब ने मदद की तेरी। नसरू का लफ्ज बन गया। नसरता, नसरता के मानी क्या होते हैं? तुम्हारी नहीं, आपने मदद की। आपने मदद की। आपने मदद की। का तेरी, यानी तूने अपनी मदद की, यानी तूने अपनी मदद की। नशर तू क्या मतलब है? मैंने मदद की। मैंने मदद की। का तेरी, तो क्या तर्जमा बन जाएगा? नशर तू का, तूने जो है अपनी मदद की। नसर तुम सब ने मदद की। का तेरी, तो अब ये क्या होगा? नसर तुम मौका, नसर तुम सबने मौका, मदद की। इसका तर्जमा क्या होगा? तुम सबने तेरी मदद की। तेरी मदद की। करना, हम सब ने मदद की। का तेरी, तो क्या होगा? नसरना का, हम सबने मदद की तेरी। तो ये जो लफ्ज होते हैं, ये आखिर में जो लफ्ज होते हैं, इसको अलग करके बाकी जुमला जो है वो, बाकी लफ्ज जो है वो, उसका तर्जुमा आपको आता है तो उसके साथ इजाफा। चलिए एक और देखते हैं। नसरा के साथ हम मिला देते हैं ये छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा? नसरनी, तर्जुमा क्या होगा? मेरा नसर, उसने मदद की मेरी। तर्जुमा करें ना, नसरा का तर्जुमा करें, उसमें मेरे का इजाफा करते हैं। नसरा, उसने मदद मदद की मेरी। हाँ, और नसरू अगर हो तो इसका तर्जुमा क्या होगा? नसरू, उन सब ने मदद की। मदद की। और अगर या साथ लग जाए, नसर उन्हीं, उन सब ने मदद की मेरी। मेरी। नसर तक का क्या मतलब है? आपने मदद की। आपने मदद की। अगर या उसके साथ लगाते हैं, नसर तनी, नसर तनी, आपने मदद की। सबने मदद की। आपने मेरी मदद की मेरी। मैंने मदद की। मैंने मदद की। मैंने मदद की। अगर इसके साथ या लगा तो ये क्या हो जाएगा? नसर तुम, मैंने मेरी मदद की, यानी मैंने अपनी मदद की। नसर तुम क्या तर्जुमा है? आप सबने मदद की। किसकी? या की, या मेरी, यानी तो अब ये क्या हो जाएगा? नसर तुम
नी, नसरतुमूनी लफ्ज बनता है इससे, तो क्या मतलब होगा? तुम सबने मेरी मदद। नसरना क्या मतलब है? आप सबने मदद की मेरी। हमारी, ध्यान लगाने तो क्या होगा? नसरना, हम सब ने मदद की। नसरनी, नानी ना के ऊपर शब्द आ जाएगा, नसरनी क्या मतलब होगा? हम सबने मेरी मदद की, मेरी हम सब मदद ने की। मदद की मेरी। ये आपको तर्जमे के लिए सिखा रहा हूँ, बाज अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं होते, बनते नहीं, लेकिन अगर कोई आ जाता है लफ्ज ऐसा जुड़ा हुआ दो ज़मीर, तो आपने उस ज़मीर को अलग करके देखना है। जैसे या को हटाएंगे तो ये नसरा रह जाएगा, या को हटाएंगे नसरू रह जाएगा, या को हटाएंगे ये आपको टेबल पे पता किया उन्हें, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतु, नसरना, इसका तर्जुमा तो आपको आता है। उस लफ्ज का तर्जुमा उठाएं और आगे जो ज़मीर मिलाई है उस ज़मीर का तर्जुमा उसके साथ मिलाएं। दो जो है टेबल आपको तो कल मैंने कराए थे, वो थे हुआ हुम को हमने नसरा के टेबल से मिलाया। आज हमने जो है ये दो ज़मीरें मिलाई, का और ई को, और आखिरी दो जो है वो कल इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा, जो कि अंतुम और ना की है। इस तरीके से ही हमारे पास एक मुकम्मल सेट आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोई भी फेल का जो है वो टेबल है, उसके साथ हम जो है इन ज़मायर को मिला के जो है अपने अल्फाज बना सकते हैं। और कुरान में जो आते हैं वो इसी तरह आते हैं, फेल होता है उसके साथ कोई एक ज़मीर मिला हो, आपने उसको असल में तोड़ना होता है। तोड़ना आपको नहीं आता, तोड़ने का भी मैं यहाँ आपको तरीका बता, पहले बनाना सीखे फिर तोड़ना आसान हो जाएगा। नसरा ई है वो नहीं आता, इसके साथ नून का इजाफा होता है, नसरा नहीं होता है, तो नसरनी को जब तोड़ेंगे तो ये नसरा और या में। तो आइए आगे जो है वो ये क्या चीजें आ गई। हाँ, चैलेंज था नसरतनी, इसका तर्जमा बताएं जी। नसरत, नसरत नी, हाँ कौन बताएगा? आपने मदद की मेरी। मदद की मेरी। नसरत तू, मैंने मदद की। नहीं, नसरत ये है हिया का सीगा, हुआ नसरत, हिया नसरत, हुआ नसरत, हिया नसरत, ये नसरत है उस औरत ने, तो यहाँ क्या होगा? उस औरत ने मेरी मदद की। कोई पता चला या बस से गुजर गया? कल तो शिकवा हो रहा था कि पत्नी क्या चीज शुरू कर दिया। चलिए, उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुरु, उस्कुर उस्कुरु ला तस्कुर ला तस्कुरु। इसी तरीके से अगला जो है आपका ये हम पढ़ चुके हैं। सवाल जवाब अलबत्ता आप देख लीजिए। सवाल जवाब में अन्नासु यद्रिबूना क्या तर्जुमा होगा? लोग मारते हैं। अंतुम तस्मऊनल कुराना, और आप सब सुनते हैं कुरान। कल किसी एक सिस्टर ने शायद इसका सवाल भी पूछ लिया था। ये सिस्टर, ये जब अंतुम या ये इस तरह की जब जमायत फेल से पहले आ जाती हैं, वो ताकीद के लिए होते हैं। इसका तर्जुमा और आप सुनते हैं कुरान को। अगर ये अंतुम ना होता तो आप सब सुनते हैं कुरान को, लेकिन ये देखिए आप सुनते हैं कुरान को, ये असल में ताकीद क्या है। तो ये इतना है, इन्नहु यालमुल खैरा व शर्रा, बेशक वो जानता है खैर और शर को। अल्लाह यालम मा तालमून, अल्लाह जानता है जो आप सब अमल करते हैं। वहुम फी ला यस्मऊन, और वो सब नहीं सुनेंगे इसमें। अगला है सवाल, वो उस औरत को मारता है। यद्रिबूहा, जो लोग सुनते हैं कुरान। अल्लज़ीना यस्मऊन कुरान, क्या आप सुनते सब उसको जानते हैं? हल तालमूना हु, ये देखिए ये तालमूना हु ये वही है जो आजकल आप प्रैक्टिस करें। हु को अलग कर ले तो तालमूना जो है लफ्ज आ जाए, हु जो है अलग हो जाए। क्या आप सब अच्छे अमल करते हैं? तालमूना सालिहन या अमल सालिहन, वो सब इस पर अमल करते हैं। लजीना यामनूना, हल तद्रिबु ज़ैदुन अद्रिबु ज़ैदुन, हल तस्मुल कुरान फी सलातिल मगरिब, नाम अस्मुल कुरान फी सलातिल मगरिब, हल ताअम्मुल तो सालन फी मस्जिद, नाम आमलु सालन फी मस्जिद, हल अल्लाह यालमु मा तालमून, नाम अल्लाह यालमु मा तालमून, हल तालमुन नासा, नाम आलमुन नासा। तो इसके साथ ही ये आज का सबक जो इख्तिताम पजीर हुआ। ज़्यादा वक्त के लिए मैं आपसे माज़रत खा हूँ। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इसके साथ ही हमारी आज की ये क्लास इख्तिताम पजीर हुई। तो लिहाजा आप में से अगर जो है वो कोई सवाल करने